بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے 3-4 صفیں مزید ہیں اور تب نماز کے دوران خوا یا ریح خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا وضو برقرار رہتا ہے؟ یا اگر ہم دوسروں کو نماز میں ڈسٹرب نہ کرنے کی نیت سے وہیں کھڑے رہیں اور بعد میں وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیں تو کیا ہمیں باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ ناظرین، یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھنے سے بھی ہم شرماتے ہیں، اور پھر جب ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ پیش آئے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی نماز خراب کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ہم ثواب کے بجائے گناہ ہی کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے کہ جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہم نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش خداوند کریم سے کروا سکیں۔ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اور اس کا حکم قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ نماز کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ ہم جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اور ہمارا جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمارا وضو برقرار ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے تو ایسی صورت میں ہمارا کیا لایا عمل ہونا چاہیے؟ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا جواب معلوم کرتے ہیں۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ سنن ابو داود۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نماز میں کہ نقصیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ 1221۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ایک حدیث مبارکہ میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ۔ درجے بالا احادیث میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کے بعد صف میں کھڑا رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی نماز میں خلل ڈالے بغیر انسان صف سے باہر آئے اور باہر آتے ہی وقت جیسا کہ حدیث میں گزرا کے ناک پر ہاتھ رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دوران نماز کسی آدمی کی ریح خارج ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ناک پکڑ کر وضو کے لیے چلا جائے تاکہ لوگ یہ گمان کریں کہ نقصیر پھوٹی ہے۔ ناک پکڑ کر نماز سے نکلنے کا حکم اس لیے فرمایا گیا تاکہ یہ شخص شرمندگی اور ندامت سے بچ جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس آدمی کی ریح خارج ہوئی ہے عام طور پر شرمندگی اور ندامت کا باعث بنتا ہے۔ پھر یہ کہ لوگ اس کے بارے میں کوئی چمگوئی نہ کریں بلکہ یہ جانیں کہ اس کی نقصیر پھوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے نماز سے نکل گیا ہے۔ باجماعت نماز میں صف سے نکلنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دائیں بائیں راستہ ہو تو اس طرف نکل جائے، ورنہ مصلیان کے درمیان سے بھی نکل سکتا ہے۔
تاہم اگر باہر آنے میں زیادہ دشواری ہو تو اسی جگہ پر بیٹھ جائے، نماز میں شامل نہ رہے۔ جب امام نماز سے فارغ ہو تب باہر آ کر وضو کر کے علیحدہ نماز پڑھ لے۔ بسا اوقات انسان کو وسوسہ آتا ہے کہ اس کی خواہ خارج ہو گئی ہے، یہ محض ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چاچا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی خواہ نکلتی ہے معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ صحیح بخاری۔ حدیث مبارکہ سے یہ مراد نہیں کہ حکم آواز یا بو پر معلق ہے، بلکہ اس سے مراد خواہ خارج کا یقین ہو جائے، چاہے اسے آواز نہ بھی آئے اور بو نہ بھی سونگی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے اس کے پاس آ کر وہ اس طرح مختلف حیلے استعمال کرتا ہے جیسے آدمی اپنے جانور کو روکنے کے لیے بس بس کرتا ہے۔ جب وہ بندہ اس شیطان سے مانوس ہو جاتا ہے تو وہ اس کے سرینوں کو گوز مارتا ہے تاکہ وہ اس کو نماز کے سلسلے میں فتنے میں ڈال دے۔ تو یاد رکھو، جب تم میں کوئی آدمی اس چیز کو محسوس کرے تو وہ اس وقت تک وضو کے لیے نہ جائے جب تک واضح طور پر آواز نہ سن لے یا بو نہ پالے۔ مسند احمد کی حدیث 8370۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی دوبر کے بال پکڑ کر کھینچتا ہے۔ اس سے بندے کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ خواہ خارج ہونے کی وجہ سے بے وضو ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں کوئی آدمی وضو کے لیے اس وقت تک نہ جائے جب تک آواز نہ سن لے یا بو نہ پالے۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی خواہ خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کے بجائے گناہ کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ نماز کے دوران آپ کی خواہ خارج ہو جانے میں آپ شرم کے مارے کسی کو یہ ظاہر ہونا نہیں چاہتے، تو ایسی حالت میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں کے پیچھے ہو جائے کہ میرے ناک سے خون بہ رہا ہے۔ اس سے بندے کی بھی عزت رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے مسائل سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔